سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ملتان کے باسیوں کا سنگین مسئلہ۔ ملتان میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے تک بڑھ گیا۔ سوئی گیس کی بندش سے خواتین کو کھانا پکانے میں دشواری۔ کہتی ہیں گیس نہ ہونے سے بچے بھوکے اسکول جاتے ہیں۔ حکومت سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ۔ کہ گیس جو ہے نا دن میں 3 بار جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ ہم نے کھانا بنانے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، ابھی تک کھانا نہیں بنا، گیس نہیں ہے، بچے بھوکے کھڑے ہوئے ہیں۔ 5 بجے اب یہ گیس آئے گی، پھر اس کے بعد یہ کھانا تیار ہوگا۔ صبح بچے اسکول جاتے ہیں تو اس ٹائم بھی گیس نہیں ہوتا۔ ان کا ٹائم ایسا غلط ہے نا کہ جب اسکول جانا ہو، آفس جانا ہو تو اسی ٹائم گیس جو ہے نہیں ہوتی۔ بہاولپور اور ڈی جی خان میں مہنگی گیس بھی نایاب۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے روزمرہ کے معمولات درہم برہم۔ شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی، ہوٹلوں سے مہنگا کھانا خریدنے پر مجبور۔ خواتین کہتی ہیں گیس اول آتی نہیں، جب آتی بھی ہے تو پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کھانا پکانا ممکن نہیں ہوتا۔ بہت پریشان ہے، ہمارے کو گیس کی ضرورت ہوتی ہے، صبح ہمارے بچے بھوکے جاتے ہیں، یہ سامان ہم ہاتھ میں اٹھائی کھڑے ہیں، نہ لکڑی اتنی مہنگی ہے، ہم کہاں سے لیں؟ 2-2 ہزار ہمارا بل آ جاتا ہے، گیس ہمیں ٹائم پہ ملتا نہیں ہے، ہماری مدد کرو، ہم پریشان ہیں۔ پاپے بیچارے سوکھے کھا کے چلے جاتے ہیں، پھر ٹائم پہ ہمارے کو 12 بجے آتے ہیں تو ہمیں جب بھی نہیں ہمارے سے کھانا بنتا۔ اور ہم نے تو کام پہ جانا ہوتا ہے، ابھی تک تو چائے بھی نہیں بھی، 5 بجے گیس آتا ہے، 6 بجے 6:30 بجے لے لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا گیس ہوتا ہے، ابھی تک بھی کام پہ رکے ہوئے ہیں۔ مہربانی کریں گیس تھوڑا دیں، گیس تو بالکل آتی نہیں ہے گھر پہ۔ ہمارے بچے جو ہے نا صبح ناشتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہم خود پریشان ہوتے ہیں، ہم ہوٹل سے لے کے آتے ہیں صبح بھی شام کو، غریب بندے ہیں، مہنگائی اتنی ہے، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم صاحب سے یہ گیس کا مسئلہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوئی گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ طویل ہونے لگا۔ گھریلو صارفین اور ہوٹل مالکان کو مشکلات کا سامنا۔ مہنگائی میں گیس کی قلت نے 8 عنصر رلا دیا۔ کہا لکڑی، کوئلے، LPG اور دیگر متبادل ایندھن کا استعمال بجٹ میں نہیں۔ یہ سارے گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ ہے، ٹائم اس کے چینج ہو گئے ہیں سارا کچھ، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم نے اب لکڑی استعمال کرتے تھے، پہلے 500-600 روپے کی من لیتے تھے، اب وہ 1000-1100 روپے من ہو گئی ہے۔ تو کوئلہ لیتے تھے 2800-2900 روپے من، اب 4000 سے اوپر ہو گیا ہے وہ بھی۔ تو اتنی وہ مہنگائی ہو رہی ہے، بالکل ہم بہت پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے بھی اور اس مہنگائی کی وجہ سے بھی۔ اور یہ کوئلہ، لکڑی، جیسے جیسے سردی بڑھنے لگے گی ان کے ریٹ بھی اب بڑھنے لگ کے شروع ہو گئے۔ میاں والی میں گیس لوڈ شیڈنگ کے اضافے کے ساتھ ہی لکڑی کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ سستا ایندھن بھی عوام کی پہنچ سے دور، لکڑی کے نرخ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ 800 روپے سے 1000 روپے من فروخت ہونے لگی۔ شہریوں کا حکومت سے گیس لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ۔ میاں چنو میں ٹھیکیدار کی نااہلی کا ایک انوکھا کارنامہ، سڑک بنا کر بجلی کے پول درمیان میں ہی چھوڑ دیے۔ گزرنے والی ٹرانسپورٹ کے لیے بجلی کے پول خطرے سے کم نہیں۔ ٹریفک حادثات کو دعوت دینے لگے، اہل علاقہ کا ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کھاکڑا کینال فورٹ آباد سے 72 زمیندار موگے توڑ کر پانی چوری کرنے میں مصروف۔ پانی چوری کی فوٹیج روہی کو موصول۔ چھوٹے زمیندار اپنے حق تلفی پر محکمہ انہار کے عملے کے رویے پر نالاں۔ کہا محکمہ انہار کے عملے کی ملی بھگت سے پانی چوری ہو رہا ہے، نوٹس لینے کا مطالبہ۔ عام انتخابات کی آمد، سیاسی صف بندیاں بھی شروع ہو گئیں۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کا NA 149 ملتان سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ جاوید ہاشمی کا نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے پارٹی قیادت سے رابطہ۔ پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں جاوید ہاشمی کا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اندیا۔ ملتان میں پولیس چوکیاں مکمل فعال کر دی گئیں، 7 چوکیوں میں افسران تعینات۔ CPO نے احکامات جاری کر دیے۔ BZ سیتل ماڑی، القریش، قاسم بیلا، نشتر پولیس اور خان بیلا چوکی پر تعینات کی گئیں۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات، سمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز۔ ملتان اور سرگودا کی مارکیٹیں اور دکانیں آج بھی 3 بجے تک بند رہیں۔
ताजरों का हुकूमती पॉलिसी से मुकम्मल इत्तफाक। कहा अगर कारोबार की बंदिश से स्मोक में कमी आ सकती है तो हुकूमत के साथ है। हमने ये वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो ऐलान किया गया 2 दिन बाजार बंद रखने के लिए स्मोक की वजह से, तो हम हाजिर हैं। ये देखें हमारी सारी मार्केटें और दुकानें बंद हैं। अगर हमारी दुकानें बंद रखने से स्मोक में फ़र्क आ सकता है तो इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत से हर तरह का तावन करने के लिए तैयार हैं। और जैसा हुकूमत कहेगी गवर्नमेंट और पंजाब, उसके ऐलान के मुताबिक हमने ये बंद किए हुए हैं कारोबार, और मज़ीद जो कोई भी आर्डर वो पास करेंगे उस पर अमल करने के लिए हम तैयार हैं। जनूबी पंजाब में स्मोक के ढेरे बीमारियां फैलने लगी। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर। फिजा में आलूदगी की शरह 328 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर, रहीम खान और डीजी खान की फिजा भी अबर आलूद। तिबी माहिरीन का मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। जहानिया के शहरियों का दरीना मसला हल हो गया। मर्जीपुरा की 2 किलोमीटर सड़क की तामीर मुकम्मल। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरियों का इजहार तशक्कुर। माजूरी से निजात के लिए पोलियो के 2 कतरे लाजमी। जनूबी पंजाब में पोलियो मुहिम का आगाज 27 नवंबर से होगा। बहावलपुर, विहाड़ी, बूरेवाला, जहानिया और हारूनाबाद में मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। बहावलपुर में 8 लाख और विहाड़ी में 6 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। हारूनाबाद में 5 लाख, बूरेवाला और जहानिया में। नेशनल इरिगेशन एजुकेशन काउंसिल का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का दौरा। शुबा फूड साइंस में प्रोग्राम तशखीस पर फैकल्टी ट्रेनिंग वर्कशॉप। सेक्रेटरी नाइक डॉक्टर अब्दुल गफ्फार, असातिज़ा, ज़रे माहिरीन और तलबा ने शिरकत की। लिया में ट्रैफिक पुलिस की स्मोक के हवाले से आगाही रैली। डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात समेत दीगर की शिरकत। रैली के इख्तिताम पर तालिब इल्मों में मास्क भी तकसीम किए गए। सादिकाबाद में 23वीं सालाना गोल्फ टूर्नामेंट। मुल्क भर से 100 से ज्यादा गोल्फर 2 रोजा टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। मर्दों के मुकाबलों के साथ साथ खवातीन और बच्चों के भी मुकाबले होंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रहीम खान में सालाना स्पोर्ट्स गाला सज गया। जिला भर से शरीक गर्ल्स कॉलेजेस के माबैन बैडमिंटन के मुकाबले, खवातीन खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस से शुरका लुत्फानंदोज।